اب ہم آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا پر، اور یہ بالکل اپنی نیچر کے اعتبار سے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس دعا جیسی ہے جیسی حضرت یونس علیہ السلام کے اس میں ہم نے پڑھی تھی آیت کریمہ جسے ہم کہتے ہیں. یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی اور اس غلطی پہ معافی مانگ رہے ہیں، اور سخت آزمائش میں تھے، اس پہ معافی مانگ رہے ہیں. بالکل اسی نوعیت کی یہ دعا ہے، اور سچویشن بھی تقریباً سچویشن بھی آلموسٹ اسی طرح کی ہے. کہ سچویشن یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا، ان کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں رہو، مگر دیکھو کہ یہ فلاں جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، ورنہ جو ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم خسارہ پاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے. یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں پر ایک بات بہت نازک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھنے کی ہے کہ عام طور پر ہم لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا، وہ گیہوں کا تھا، وہ پودینے کا تھا، کس کا تھا، کیا تھا. اصل جو سچویشن ہے وہ سمجھنی چاہیے. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمبولیکلی آدم کو آزمانا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بھائی یہ درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، صرف آزمائش کے لیے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے پھل کو تلاش کریں اور دیکھیں اچھا وہ پھل ہے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا، شروع کر دیں، ہاں اس کو نہیں کھانا چاہیے، یوں ہو جائے گا. وہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی اب دیکھا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ ادھر جاتا ہے کہ نہیں جاتا. امتحان ہے، بتا دیا اس کے قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو قرآن کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کہ جو وہ بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے. ٹھیک ہے. ان کے ذہن سے نکل گئی، وہ بھول گئے، اور شیطان نے ان کو ورغلایا، شیطان نے ان کو اکسایا، اور شیطان نے یہ کہا کہ تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم حیات جاویدہ نہ پا جاؤ، تم ہمیشہ کی زندگی نہ پا جاؤ. اس طرح کی اور بہت ساری باتیں بتائیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ شیطان نے ان کو ورغلایا، اور حضرت آدم علیہ السلام قرآن کے مطابق اپنا وہ وعدہ، اپنی وہ کمٹمنٹ بھول گئے، اور وہ درخت کے پاس چلے گئے، اور درخت کے پاس گئے اور ظاہر ہے اس میں سے پھل کھایا. جب ایسا ہوا تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا، اور ان کی زوجہ کا بھی وہ جنت کا لباس اتر گیا. اب یہاں پر ایک اور نقطہ پہلے اس کی طرف نکل جاؤں کہ وہ الگ سے نکل رہا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کا جب وہ لباس اتر گیا تو وہ فوراً اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانکنے لگے، جنت کے درختوں کے پتے لیے اور ڈھانکنے لگے. اس ایٹیٹیوڈ سے دو باتیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پتھروں کے زمانے میں جب تھا تو انسان جو ہے وہ ہوش نہیں تھا، ننگا گھومتا تھا، برہنہ رہتا تھا. غلط ہے یہ بات. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو انسان، جسے انسان کہا جاتا ہے، ہومو سیپین کی بات نہیں ہو رہی ہے، جسے ہم انسان سمجھ رہے ہیں، جسے آدم کہا گیا تھا، وہ آدم اتنا شعور والا تھا کہ اسے لباس پہننا، اسے پتا تھا کہ لباس پہننا ہے، اور اسے یہ بھی شعور تھا کہ جب لباس اس کے جسم سے اتر گیا تو وہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگا. یعنی اسے شرمندگی محسوس ہوئی، اسے حیا محسوس ہوئی. اس کا مطلب انسان کو جہالت کے اندھیروں میں ہی نہیں رکھا گیا، شروع سے ہی آدم سے لے کر ہدایت کنٹینیو آتی رہی ہے. تو وہ ہدایت پہلے سے موجود تھی. تو یہ جب ہوا تو اب کیا ہوا؟ جیسے یہ معاملہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اب یہاں پر آپ دیکھیں شیطان کا اور آدم کا، ہم نے شاید کسی روکوں گا، وہی پرانی والی بات جو آپ نے کہی تھی کہ اللہ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں میں وہی غلطی کرتے، میں وہی بتا رہا ہوں، میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہم نے کسی پروگرام میں بات کی تھی، پچھلے پروگرام میں، کہ اللہ کے بندوں میں اور اللہ کے نافرمانوں میں فرق کیا ہے. کہ اللہ کے نافرمان بھی غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ کا بندہ جب ہوتا ہے تو وہ جب گناہ کرتا ہے تو اسے فوراً اللہ یاد آتا ہے، فوراً وہ پلٹنے کی، فوراً استغفار کی سوچتا ہے، فکر میں آ جاتا ہے، توبہ یو ٹرن کرتا ہے. جبکہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا، وہ اپنی بات پر اکڑ جاتا ہے، مصر ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس میں جو کہہ رہا ہوں بس یہی ٹھیک ہے. یہ دو رویے ہیں، دو الگ الگ رویے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کا اس وقت رویہ یہ تھا کہ وہ فوراً گڑ گڑائے،
لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک جتنا علم دیا تھا اتنا ہی علم انہیں تھا. بے شک. جب وہ گڑ گڑائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے پشیمانی ہے اپنے اس گناہ کی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے اس گناہ کا ایکسکیوز کیسے کروں، اس کی سوری کیسے کروں، اس کا استغفار کیسے کروں. وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ تو نے مجھے جتنا علم دیا مجھے تو اتنا ہی علم ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فتلقا، اللہ تعالیٰ نے القاء کیے، اللہ تعالیٰ نے القاء کیے آدم کے اوپر چند کلمات جن سے کہ آدم نے توبہ کی. فتاب علیہ، جن سے آدم نے توبہ کی. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ یہ دعا ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. وہ تھے سورہ ہود آیت نمبر سورہ آراف آیت نمبر 23. آراف کی آیت 23 یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب ذرا اس کو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے نیچر میں ملتی جلتی ہے، ذرا ادھر بھی جائیے. وہاں انہوں نے اعتراف کیا تھا نا کہ میں ظالموں میں سے ہوں. انی کنت، یہاں حضرت آدم اعتراف کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھایا ہے. دیکھیں ظلم، وہاں پر بھی ظلم کا اعتراف کیا تھا، یہاں پر بھی پیغمبر نے وہی اعتراف کیا. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے. ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کا جو لفظ استعمال کیا ہے نا قرآن میں، اور بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ شرک کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک ہے نا وہ عظیم ظلم ہے. تو شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ دراصل اتنا بڑا وبال ہو جاتا ہے، اتنا بڑا وبال ہو جاتا ہے کہ وہ ظلم کے زمرے میں آ رہا ہے. کیونکہ میں نے جیسے کہ کہا تھا نا کہ ہر شخص کی آزمائش اس کے لیول کے حساب سے ہے. لیکن اس بات سے تو یہ بات ہے، آپ نے لیول سے آزمائش کی تھی، اب میں کہتا ہوں لیول سے اگر غلطی کوتاہی ہو تو پھر اتنا ہی بڑا غضب بھی ہے. غضب بھی ہے. وہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹی سی بات، معمولی سی بات ہوگی نا، ایک عام آدمی کوئی معمولی سی لغزش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کر دے گا. اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اگنور کر دے گا. اچھا ٹھیک ہے بھائی، یہ اس کو اتنا علم تھا، یہ اتنی ہی کیپیسٹی رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی پیغمبر سے کوئی غلطی بھی ہو جائے نا، معمولی سی بات بھی ہو جائے، میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. سورہ کہف کے اندر، اس کا یہاں پر موقع نہیں ہے، سورہ کہف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وفد آیا تھا ان کے پاس، ڈیلیگیشن آیا تھا جو کچھ کویسچنز لے کر آئے تھے، اور ان کا آنسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. تو آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ آنسر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے گا، آپ نے ان سے کہا کہ اچھا مجھے نہیں معلوم، میں کل تمہیں بتا دوں گا، تم لوگ کل آ جاؤ، میں کل بتا دوں گا. یہ کہہ دیا، اور کل وحی نہیں آئی. وہ کل آ گئے، وہ ڈیلیگیشن تو آ گیا، پورا وفد آ گیا کہ جی بتائیے، وہی تو نہیں آئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. انہوں نے پھر فرمایا کہ اچھا کل بتا دوں گا. پھر کل وہی نہیں آئی. 15 دن تک یہ ہوتا رہا معاملہ. اب آپ سوچیں کہ اس وقت ان یہود اور نصارہ نے اور کافروں نے کتنے تانے دیے ہوں گے کہ جی اچھا پیغمبر، اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں ہے نہیں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، کوئی وحی نہیں آ رہی. اور پیغمبر کتنے پریشان ہوں گے، کتنے پریشان ہوں گے، ذہنی طور پر کتنے کرب میں ہوں گے. 15 دن کے بعد وحی آتی ہے اور وہ سارے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو وہ پوچھ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر کبھی یہ نہ کہا کیجئے کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، بلکہ یہ کہا کیجئے کہ انشاءاللہ میں کل یہ کام کر لوں گا. یہ غلطی تھی. اس غلطی پر کتنی بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی، 15 دن تک وحی کا سلسلہ روک لیا. یہ معمولی غلطیاں بھی پیغمبروں کے لیول پر اگر ہوں تو وہ اتنی بڑی بات بن جاتی ہیں کہ اس کی تصحیح کرنا اللہ کے لیے ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تصحیح کرتا ہے. اگر میں اپنی روزمرہ زندگی پہ اس چیز سے کچھ سیکھنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر مجھے نہیں پتا کچھ بھی اور میں غلطی کرتا ہوں، کلیم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے میری عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے پھر میں غلطیاں کرتا ہوں، جیسے جیسے میرا لیول بڑھتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو علم ہے نا وہ نعمت تو ہے، لیکن جتنا علم ہے اتنی بڑی آزمائش بھی ہے.
آپ کو جتنا علم ملتا جائے گا اتنی آزمائش کا لیول آپ اپنے لیے بڑھاتے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو آپ ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں, اسکرو ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن پھر اسی آزمائش سے ترقی, اور اگر آزمائش سے گزرتا جاؤں ایگزیکٹلی تو اس کا انعام بھی اتنا ہی ہے, آزمائشیں بڑھتی جائیں گی اور انعامات بھی بڑھتے جائیں گے. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا, اچھی بات کی طرف گئے, اچھی بات کو سیکھا, امتحان دیا اور اس کے مستحق قرار پائے نا. تو کیا یہ دعا مانگنا جائز ہے کہ الہی میری سمجھ میں یہاں تک میں نے سیکھ لیا, امتحان دیا, شاید میں پاس ہو, اگر ہوا تو اگلا امتحان بھیج. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم اور اگلی نشست میں کریں گے. سورہ بقرہ کی اختتامی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے آزمائش نہ مانگنے کی دعا کی گئی ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے آزمائش نہ مانگیں, کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے امتحان نہ مانگیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں جب ڈالے گا تو کیسے ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ سے آزمائش کبھی نہیں مانگنی چاہیے, نیور. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش کی پناہ مانگنی چاہیے کہ آزمائش میں تو نہ ڈال ہمیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آزمائش میں ڈال دے گا, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس آزمائش پہ پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے. اگر نہیں اترے تو جتنا کیا کرایا سب زیرو پر آ جائے گا. تو اس لیے آزمائش تو نہیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں مانگنا چاہیے, پناہ مانگنی چاہیے. بلکہ ایک بڑی بات میں بتا دوں, جتنے پیغمبروں کی آپ دعا دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ سے عدل کسی نے نہیں مانگا, اللہ تعالیٰ سے فضل مانگا ہے. اللہ تعالیٰ سے عدل ہو گیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے ہم. تو عدل نہیں مانگو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. یا اللہ ہم تو گناہ گار ہیں, چھوٹے موٹے, ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں, میری اب عبادات بھی ٹوٹی پھوٹی سی ہیں, تو اپنے فضل سے, اپنے رحم سے بس ہمیں معاف کر دے. تو نہ آزمائش مانگو, نہ عدل مانگو, فضل مانگو. اس دعا کا ترجمہ تو یہ دعا یہ ہے, ربنا ظلمنا انفسنا, کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر خود سے ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور پھر ہم پر رحمت نہ نازل کی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی ہمارے لیے پھر تباہی ہے, بربادی ہے, اگر تو نے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا, تو نے ہمارا استغفار قبول نہ کیا. اور استغفار خالی قبول نہیں کرنا بلکہ اس کے بعد رحمتیں ہمارے اوپر نہ نازل کی, تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے. میرے دل کے بڑے قریب ہے سورہ عصر. تو یہ جو خاسرین والی بات ہے, میں فی خسر, وہ 4 شکیں جو ہیں اگر وہ نہ کی تو زمانے کی قسم خسارہ. زمانے کی قسم, وہ تو اللہ تعالیٰ خود قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہوں گے جن میں یہ کیٹیگری, یہ والی صفات نہیں ہوں گی, تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سب خسارے میں ہوں گے. اور میں اس کو اس طرح بھی کبھی سمجھنا ہوں, سمجھانے کی تو میری اوقات نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ نہ کرنے پہ قسم ہے خسارے کی, تو یہ کرنے پہ پھر سوچو کہ کیا وعدہ ہوا. اگر یہ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ مطلب میرا وعدہ ہے لوگوں سے کہ اگر وہ میرے بتائے ہوئے اس پہ راستے پہ قائم رہے, تو میرا وعدہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے. ایک بات سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے. یہ دو جو الفاظ ہیں نا, خوف اور غم, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور غم نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, خوف جو ہوتا ہے نا انسان کو, وہ مستقبل کا ہوتا ہے, اور غم جو ہوتا ہے نا وہ ماضی کا پچھتاوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے نا, وہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا, کوئی غم بھی نہیں ہوگا. انہیں اپنے ماضی کی سارا جو ریکارڈ ہے وہ دھلا ہوا ملے گا, کوئی پچھتاوا نہیں, کوئی غم نہیں ہوگا, اور انہیں مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہوگی, کوئی خوف نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے.